جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. پاکستان کا موجودہ جغرافیائی صورتحال جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ خطرے میں ہے. دیکھیں امریکن بیسز جن جن ممالک میں ہیں وہاں ایران کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے. بحیثیت مسلمان یہ اس کا رائٹ ہے اور یہ اس کا. دیکھیں ہماری حکمراں یا ہمارے حکمرانوں کی غلط خارجہ پالیسی کی سزا عوام الناس کو بھگتنی پڑتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایران سے آپ کے تعلقات آج سے نہیں ہیں، 1948 کے بعد سے ہیں اور اتنے شدید اور گہرے برادرانہ تعلقات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. ایران امریکہ وار ہوا، ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ نے زیادتی کی، امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، لیکن ساری دنیا یہ نہیں جانتی ہے کہ ایران بنیادی طور پہ جو اس نے جنگی حکمت عملی اختیار کی ہے وہ 20 سال تک بھی لڑ سکتا ہے. اس نے جو پیرامڈ بنایا ہے وہ اس کی فوجی قیادت کا اور ان کی جو نیشنل قیادت ہے اس کا ایک ایسا پیرامڈ بنایا ہے کہ ہر شخص کے 3 سبسٹیٹیوٹ ہیں. اگر اس شخص کو شہادت ملتی ہے تو اس کا دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا سبسٹیٹیوٹ آ جائے گا جو ٹیکنیکی اعتبار سے اپنے معاملات میں انتہائی ایکسٹریم کے لوگ ہیں. دوسری چیز میزائلوں کی ایک بہت بڑی بھرمار ہے جس کو ایران نے کسی بنے ہوئے تنصیبات میں نہیں رکھا ہے بلکہ پرانی غاروں میں بھرا ہوا ہے، ان پہاڑوں میں بھرا ہوا ہے جن پہاڑوں کے اوپر کوئلے کی تہ ہے جس کو کوئی بھی سیٹلائٹ کیمرہ واچ نہیں کر سکتا ہے. امریکہ نے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیے ہیں. امریکہ نے آج کی تازہ صورتحال میں رونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جی ایران کو اب اسٹرائکس روک دینی چاہیے. ایران نے امریکہ پہ وار نہیں کیا، ایران نے امریکی تنصیبات جو اس کے نیبر ممالک میں ہیں اس پہ اسٹرائک کیا. پاکستان میں بھی امریکن تنصیبات موجود ہیں اور ایران کبھی بھی ان کو بھی اسٹرائک کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. اور بحیثیت راسخ العقیدہ مسلمان میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ایران نے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا کہ سپر پاور گھٹنے ٹیک دے اور ایسا ہی ہوا. امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے. برنگنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ. اب امریکہ کی وہ پوزیشن ہے کہ امریکہ اب کسی ملک کو آنکھیں نہیں دکھائے گا کیونکہ ایران نے عملاً اس کی آنکھیں نکال لی ہیں. بہرحال ایران امریکہ وار میں پوری عرب دنیا کو جو نقصان ہوا وہ ان کی سیاہ کاریاں منظر عام پر آ گئی. مقصد خانہ کعبہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو یا ہمارے مذہبی مقامات ہوں، ان امریکن فوجیوں نے اس کو پامال کرنے میں کچھ نہیں چھوڑا تھا. لیکن ایران نے ان کو وہ سبق دیا کہ اب یہ مسلم امہ کی طرف ٹیڑھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. اور یہی وجہ ہے اس وقت جو حکومت پاکستان کی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی، اس میں چونکہ حکومت پاکستان کے جو حکمران طبقہ ہے اس میں اہل تشیع لابی کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. حالانکہ فوج کی جو لابی ہے وہ اگر اہل تشیع لابی نہ ہوتی ایران کی حمایت میں تو فوج شاید بہت پہلے امریکن اڈوں کو استعمال کر کے ایران کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچاتا. اب ایران عراق وار میں جہاں پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹوں پہ فرق پڑے گا، گولڈ کے ریٹوں پہ فرق پڑے گا، وہاں پر ترسیلات مواصلات بھی بہت مہنگی ہو جائے گی کیونکہ سمندر کا بادشاہ آبنائے ہرمز پہ ایران کا ہولڈ ہے. اور اللہ پاک اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاکستان کو اس کے جغرافیے میں رہنے کی سعادت حاصل ہو. جس طرح 71 میں ہمارا ایک بازو ٹوٹ گیا اس طرح ہمیں ہمارے اس وجود کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ٹوڈے وتھ شاہین سے شاہین عبداللہ کو اجازت.